ایلیا ہے، کوئی کہتا یرمیا ہے، کوئی کہتا بڑا نبی ہے۔ لیکن یسوع نے کہا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پطرس نے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آئیے آج صبح اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 18واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے 20ویں آیت تک کلام خدا کی تلاوت کروں گا۔ نئے عہد نامہ میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 18واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے 20ویں آیت تک۔ کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا۔ پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے دو شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہوں اتفاق کرے تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی۔ کیونکہ جہاں دو یا تین میرے نام پر اکٹھے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیے۔ کلام خدا کا جو پیسج، جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس پیسج کے اندر ہمیں 3 آیات ملتی ہیں، 18ویں، 19ویں اور 20ویں۔ ہم ان 3 آیات پر غور کریں گے اور ان 3 آیات میں سے 3 پوائنٹس سیکھیں گے۔ کلام خدا میں متی کی انجیل 18واں باب اور اس کی 18ویں آیت، بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھل جائے گا۔ یسوع ناصری یہاں پر جب آغاز کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں، کیا کبھی یسوع نے جھوٹ بولا؟ پھر مسیح خداوند کیوں فرما رہے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں؟ یسوع اس بات پر دھیان دینا چاہتے ہیں، یا ہمارا دھیان اس بات پر لگانا چاہتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ کیا سچ کہہ رہے ہیں؟ کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا۔ مسیح خداوند یہاں پر اتھارٹی دے رہے ہیں، اختیار دے رہے ہیں، اور یہ اتھارٹی، یہ اختیار وہ اپنے شاگردوں کو، چرچ کو، ایماندار لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے دیکھتے ہیں متی کی انجیل، اس کا 16واں باب اور اس کی 19ویں آیت کے اندر
ہمیں ملتا ہے کہ یسوع ناصری نے یہ اتھارٹی پطرس کو دی. دیکھیں ذرا اس حوالے کو، متی کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 19ویں آیت. پڑھے کوئی اس حوالے کو. میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا. تھینک یو. یہاں پر ہمیں ملتا ہے خداوند خدا اپنے بیٹے یسوع کی معرفت بیان کر رہے ہیں. وہ پطرس سے مخاطب ہے کہ میں آسمان کی کنجیاں تجھے دیتا ہوں. جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، جو کچھ تم زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھل جائے گا. جب یسوع ناصری نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ تو یوحنا ہے، کوئی کہتا ایلیا ہے، کوئی کہتا یرمیا ہے، کوئی کہتا بڑا نبی ہے. لیکن یسوع نے کہا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پطرس نے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. پطرس نے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. یسوع نے کہا کہ یہ بات تجھے گوشت اور خون نے نہیں بتایا، بلکہ آسمانی باپ نے تجھ پر ظاہر کی ہے. پھر خداوند یسوع پطرس کو اختیار دیتے ہیں، آسمان کی کنجیاں دیتے ہیں. وہ اسے کہتے ہیں کہ جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا. عزیزو، اور متی کی انجیل 18ویں باب میں یہ اتھارٹی، یہ اختیار نہ صرف پطرس کو دیا جا رہا بلکہ شاگردوں کو دیا جا رہا. یہ اختیار آج کے چرچ کے پاس ہے، کلیسیا کے پاس ہے، ایماندار لوگوں کے پاس ہے کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا. اس کی ایگزامپل، اس کی مثال ہمیں بائبل مقدس میں ملتی ہے. ہمیں پطرس اور یوحنا کا ذکر ملتا ہے. یہ ہیکل میں دعا کے لیے جا رہے تھے اور ہیکل کے دروازے پر ایک لنگڑے کو لا کر بٹھا دیا جاتا تھا، اور یہ لنگڑا جنم کا لنگڑا تھا جس نے کبھی بھی چل کر نہیں دیکھا تھا. یہ پیدا ہی لنگڑا ہوا تھا، اس کی ٹانگیں کام نہیں کرتی تھی، یہ زمین پر چل نہیں سکتا تھا. کلام خدا میں ہمیں ملتا ہے کہ جب پطرس اور یوحنا ہیکل میں دعا کے لیے آتے ہیں تو اس وقت یہ ان سے بھیک مانگتا ہے. پطرس غور سے اس پر نظر کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے، امید کرتا ہے کہ یہ مجھے کچھ دیں گے. پطرس اس سے کہتا ہے کہ سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں، لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتے ہیں. کلام کہتا ہے کہ پطرس اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس سے کہتا ہے یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر. جو بندھن اس کی ٹانگوں پر بندھے ہوئے تھے، جو بندھن اس کے بدن پر بندھے ہوئے تھے، پطرس اس اتھارٹی کو، اس اختیار کو جو یسوع ناصری نے اس کو دیا تھا، استعمال کیا. کیونکہ یسوع نے کہا
तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा। पतरस ने इसके बंधनों को यीशु के नाम से तोड़ दिया और ये शख्स उठ बैठा, ये खड़ा हो गया, उछलने लगा, कूदने लगा, जंप लगाने लगा और खुदा की हम्द करता हुआ हैकल में चला गया। शख्स हैकल के दरवाजे पर बैठा रहता था, लेकिन जब इसकी जिंदगी में खुदा का इख्तियार इस्तेमाल हुआ, इसकी जिंदगी में ईमानदारों को जो अथॉरिटी दी गई थी वो इस्तेमाल हुई, तो कलाम कहता है कि इसके बंधन खुल गए, इसके जुए टूट गए और ये खुदा की हम्द करता हुआ, प्रस्तिश करता हुआ हैकल में चला गया। दूसरी बात और दूसरी आयत 19वीं आयत 18वें बाब की यहां पर हमें मिलता है, फिर मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हो इत्तेफाक करें, वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए मुत्तफिक हो जाए, इत्तेफाक करें, तो वो मेरे बाप की तरफ से उनके लिए हो जाएगी। यहां पर हमें जिक्र मिलता है दो ईमानदारों का। अगर ज्यादा ईमानदार किसी बात के लिए इत्तेफाक करें, ये सोने ते सुहागा होगा, फिर वो बात रुकेगी नहीं, वो बात आसमान पर खुदा की तरफ से हो जाएगी। जब जमीन पर ईमानदार लोग किसी बात के लिए मुत्तफिक हो जाते। हमें खुदा में ईमान की किताब उसके 12वें बाब में हमें जिक्र मिलता है कि याकूब को तलवार के साथ कत्ल कर दिया, और ये बात यहूदियों को पसंद आई और किया क्या, फिर पतरस पर भी हाथ डाला, याकूब को कत्ल कर दिया, पतरस को पकड़ लिया और इसे कैद खाना में बंद कर दिया। जब इसे कैद खाना में बंद कर दिया, जंजीरों के साथ जकड़ दिया, पहरेदार इस पर बिठा दिए गए, हेरोदेस इसे यहूदियों के सामने पेश करने वाला था कि मैं इसको यहूदियों के सामने पेश करूंगा और इस पर भी सजा का हुक्म दूंगा और यहूदी मुझसे खुश होंगे। अब पतरस कैद खाना में बंद था और कलीसिया दिलो जान इसके लिए दुआ कर रही थी। देखें ईमान की किताब 12वें बाब की 5वीं आयत, 12वें बाब की 5वीं आयत पढ़े कोई। हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बद्दोजान खुदा से दुआ कर रही। कैद खाना में पतरस की निगाहबानी हो रही थी, पतरस पर पहरेदार बिठाए गए थे कि ये भाग ना जाए। वो पतरस को यहूदियों के सामने पेश करना चाहता था ताकि पतरस पर भी सजा का हुक्म दिया जाए। अरे अजीजों, कलीसिया परेशान थी, कलीसिया के पास कोई सियासी ताकत भी नहीं थी, कलीसिया के पास कोई ऐसी अप्रोच नहीं थी जो पतरस को अप्रोच किया जा सके। बेबस थे, बिल्कुल ये अपने आप को लाचार समझ रहे थे, लेकिन एक ताकत इनके पास थी और वो ताकत यूनिटी, वो ताकत
जान, कलीसिया जो है, चर्च जो है, बादिलो जान एक दिल होकर दुआ कर रहे थे। ये किसी के पास नहीं गए, इन्होंने किसी का दरवाजा खटखटाया नहीं, बल्कि ये खुदा की हजूरी में झुक गए और खुदा का दरवाजा खटखटाने लगे और कलाम की उन बातों को याद करते थे कि यीशु नासरी ने कहा, अगर जमीन पर दो शख्स किसी बात के लिए मुत्तफिक हो जाए तो मेरे बाप की तरफ से उनके लिए हो जाएगी। ये चर्च, ये कलीसिया मुत्तफिक होकर दुआ कर रही थी कि खुदा जो है पतरस की बेड़ियों को खोल दे, खुदा जो है पतरस को आजाद कर दे। और इनकी दुआ आलमे बाला तक पहुंची और यीशु नासरी फरिश्ते को हुक्म देता है, फरिश्ता कैद खाना में चला जाता है। भाई पतरस बड़े आराम नाल सो रहा होता है, वो इसकी कब्र पर हाथ लगाता है और इसे जगाता है। ये उठता, बेड़ियां खुली हुई, बिल्कुल आजाद, और फरिश्ता इससे कहता है कि अपनी जूती पहन और मेरे पीछे हो ले। वो जूती पहनता है और फरिश्ता फाटक तक इसके साथ जाता है। जब शहर के फाटक तक इसके साथ जाता है और ये समझता है कि मैं कोई रोया देख रहा हूं, लेकिन जब फरिश्ता गायब हो जाता है, चला जाता है, तो ये देखता है कि ये तो हकीकत है, ये तो रोया नहीं है। और फिर ये जाता है यूहन्ना जो मरकस कहलाता है, उसके घर में जाता है, उसके घर में जाता है और आगे चर्च क्या कर रहा होता है। देखें जरा इमाल की किताब 12वें बाब की, इमाल की किताब 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत। जी पढ़ें। और इस पर गौर करके उस यूहन्ना की मां मरियम के घर आया जो मरकस कहलाता है। वहां बहुत से आदमी जमा होकर दुआ कर रहे थे। वहां बहुत से आदमी जमा होकर क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। वहां बहुत से आदमी जमा होकर दुआ कर रहे थे। जब ये उस घर में आता है और वहां पर लोग दुआ कर रहे थे, ये तो कैद खाना में था। जब ये कैद खाना में था, कलीसिया लोग बादिलो जान होकर दुआ करते थे। और कलामे खुदा में लिखा है, अगर जमीन पर दो शख्स किसी बात के लिए मुत्तफिक हो जाएं तो मेरे बाप की तरफ से उनके लिए हो जाएगी। इनके लिए बाप की तरफ से हो गया। पतरस की आजादी, पतरस की रहाई का ऐलान जो है किसी महल से नहीं हुआ। पतरस की रहाई का ऐलान किसी अदालत से नहीं हुआ। पतरस की रहाई का ऐलान जो है वो आसमान के खुदा की तरफ से हो गया था और पतरस आजाद होकर वो अपने भाइयों के पास आया। मेरे अजीजों, कलामे खुदा में लिखा है, जहां दो या तीन मेरे नाम से जमा है, मैं उनके बीच में हूं। तीसरी बात, जहां दो या तीन मेरे नाम से जमा है, मैं उनके बीच में हूं, दरमियान में मौजूद हूं। यीशु नासरी वाकया ही अगर उसके नाम पर लोग जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो यीशु नासरी वहां पर आ जाता है। आज हम बड़े कामों के लिए जमा तो होते हैं, शायद हम मसीह के लिए जमा नहीं, हम मसीह के लिए इकट्ठे नहीं, तो यीशु नासरी फिर आता भी नहीं है। यीशु नासरी उस जगह पर आ जाता है जिस जगह पर दो या तीन उसके नाम पर जमा हों,
وہ کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے، لیکن دل جو ہے وہ یسوع کے لیے کھلنے چاہیے، دل جو ہے وہ یسوع کے سامنے انڈیلنے چاہیے۔ یسوع ناصری وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ ہم کلام خدا میں اعمال کی کتاب اس کے 16ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں، اعمال کی کتاب 16واں باب، 16ویں باب کے اندر ہمیں ملتا ہے پالوس اور سیلاس دعا کی جگہ پر جا رہے تھے۔ ایک لونڈی جس میں غیبانہ روح تھی، وہ ان کے پیچھے آتی اور ہر روز چلاتی تھی۔ پالوس اریٹیٹ ہو جاتا اور پالوس رسول اس میں سے وہ بری روح کو نکال دیتا۔ جب اس میں سے بری روح کو نکال دیتا ہے تو اس لونڈی کے مالک اس کی وجہ سے بزنس کرتے تھے، اس روح کی وجہ سے ان کا کاروبار چل رہا تھا، یہ ان کی کمائی کا ذریعہ تھی۔ لیکن جب اس میں سے بری روح نکل جاتی ہے، کاروبار ٹھپ، انہیں غصہ آتا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کس نے کیا؟ پتا چلتا دو ایماندار لوگ دعا کرنے لے جاتے تھے، انہوں نے یہ کام کیا، وہ پالوس کو اور سیلاس کو پکڑوا دیتے۔ دیکھیں اسی میں سے بدرو نکلی ہے تو اس کا ریزلٹ کیا مل رہا ہے؟ جو نکال رہے ہیں انہیں کیا کیا جا رہا ہے؟ پکڑوا دیا جا رہا ہے۔ اگر ادھر کسی میں سے بدرو نکلتی ہے تو گواہیاں دیا ہے، شکر گزاری دیا، عبادتاں دیا، فیس بک پر چلتا رہتا ہے، لیکن ان ایمانداروں کو دیکھیں کہ بدروہوں کو بھی نکالتے ہیں اور جیل میں بھی جاتے ہیں، بدروہوں کو بھی نکالتے ہیں اور قید خانہ میں بھی جاتے ہیں، اور قید خانہ میں جا کر بھی ان کا دل خداوند سے جڑا رہتا ہے۔ 16 باب کی 25ویں آیت دیکھیں کیا لکھا ہے یہاں پر؟ آدھی رات کے قریب پالوس اور سیلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے، اور قیدی سن رہے تھے کہ یکا یک بڑا بھونچال آیا، یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑی، اور دروگا جاگ اٹھا اور قید خانہ کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے، پس تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ آدھی رات کا وقت تھا، پالوس اور سیلاس کر کیا رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے۔ کتنے لوگ تھے یہ؟ 2 تھے، 2 لوگ قید خانہ کے اندر دعا کر رہے تھے، اور لکھا ہے کہ باقی قیدی جو ہیں وہ سن رہے تھے، نہ صرف دعا کر رہے تھے بلکہ حمد کے گیت گا رہے تھے۔ یہ وہاں پر پریشان نہیں ہے، چنگا یسو اسی بدرواں کاٹ لیا تو تو سان جیل سے کال دیتا ہے۔ یہ اس بات کے لیے پچھتا نہیں رہے تھے، یہ اس بات کے لیے کسی کو کوس نہیں رہے تھے۔ سیلاس پالوس پر الزام تراشی نہیں کر رہا تھا، اسے یہ نہیں کہہ رہا تھا تو تینوں کیڑی لوڑ سی انہیں جو بدرو کا ڈر دے، اگر ہے ایسی تے روے پئی، ہم تو خدمت کر رہے تھے، ہمیں تو خدمت کرنی چاہیے۔
سلاس اس طرح سے نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ آدھی رات کا وقت تھا، یہ دونوں مل کر دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے۔ کلام خدا میں ہم نے پڑھا ہے، جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہیں، میں ان کے بیچ میں آ جاتا ہوں۔ یسوع ناصری اپنے وعدے کے مطابق قید خانہ میں ان کے درمیان آ گیا، اور کلام کہتا ہے کہ قید خانہ کی نیو جو ہے وہ ہل گئی، اور بڑا پنچال آیا، ان کی بیڑیاں کھل گئی، پاؤں کاٹ میں تھے وہ کھل گئے، اور خداوند یسوع ناصری نے ان کو آزاد کر دیا۔ کلام خدا میں لکھا ہے، جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہیں، میں ان کے بیچ میں ہوں۔ خداوند یسوع کے نام سے ایماندار لوگ کسی جگہ پر بھی جمع ہو جائیں، یسوع ناصری نہیں دیکھتا کہ یہ قید خانہ ہے، یہ گھر ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ یسوع ناصری اس جگہ پر آ جاتا ہے اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سننے کے لیے، ان کی بیڑیوں کو توڑنے کے لیے، ان کے بندھنوں کو کھولنے کے لیے یسوع ناصری اس جگہ پر آ جاتا ہے۔ یسوع ناصری واقعہ ہی جہاں 2 یا 3 اس کے نام سے جمع ہوتے ہیں، انہیں بچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے، زندگی دینے کے لیے، برکت دینے کے لیے ان کے بیچ میں آ جاتا ہے۔ ہمیں پرانے عہد نامہ میں ایک بہت بڑی اگزامپل ملتی ہے، ایک بڑی خوبصورت سٹوری، کہانی نظر آتی ہے کہ جب نبوکدنضر بادشاہ نے ایک سونے کی مورت کو نصب کیا تھا، اور اس نے کہا کہ جب ساز بجیں گے، بربت بجے گی، جب یہاں پر ساز بجیں گے، ان سازوں کی آواز پر سارے کے سارے لوگ اس مورت کے سامنے سجدہ کریں گے۔ لیکن اس جگہ پر 3 ایماندار لوگ تھے، سدرک، مسک اور عبدنجو۔ یہ 3 ایماندار لوگ تھے۔ کلام کہتا ہے انہوں نے انکار کر دیا۔ بادشاہ طیش میں آ گیا، غصے میں آ گیا، اس نے کہا کہ آگ کو 7 گنا تیز کر دو، آگ کو 7 گنا تیز کر دو۔ ملازموں نے آگ کو 7 گنا تیز کر دیا اور ان تینوں لوگوں کو باندھا اور انہیں آگ کی بھٹی میں ڈال دیا۔ جب انہیں آگ کی بھٹی میں ڈالنے لگے، اس سے پہلے یہ کہتے ہیں، بادشاہ سلامت، نبوکدنضر، ہم تجھے جواب دینا کوئی ضروری نہیں سمجھتے، ہمارا خدا ہمیں آگ کی بھٹی سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اگر نہ بھی بچائے، قدرت اس کے پاس ہے، اگر وہ نہ بھی بچائے تو تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے، اگر نہ بھی بچائے تو تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے۔ بادشاہ غصے میں آتا، آگ کو 7 گنا تیز کرتا اور ان کو باندھ کر اس آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جاتا۔ کچھ دیر کے بعد بادشاہ نظر کرتا ہے، انہیں پھینکا تو باندھ کے جاتا ہے، لیکن یہ آگ کے اندر آزاد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اچھا کہتا ہے کہ یہ کیسی بات، انہیں باندھا تھا اور یہ آزاد گھوم رہے ہیں، میں نے 3 لوگوں کو پھینکا تھا اور اس میں کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ دانیل کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 25ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے، اس نے کہا
देखो मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूं और उनको कुछ जरर नहीं पहुंचा। चौथे की सूरत इलाजादे की सी है। फेंका कितने को? 3 को। नजर कितने आ रहे हैं? 4। और चौथे की सूरत इलाजादे की सी है। इला का मतलब है खुदा, ज़ादा का मतलब है बेटा, यानी चौथे की सूरत खुदा के बेटे किसी है। यसु नासरी आग की भट्टी में सिदरक, मेज और अब्दनजू को बचाने के लिए आ गया। मेरे अजीजों, ईमानदार लोग 2 या 3 जहां पर मसीह के लिए इकट्ठे होते हैं, यसु नासरी उनके बीच में आ जाता है। चाहे वो चर्च में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो कैद खाना में हो, चाहे वो आग की भट्टी में क्यों ना हो, हमारा खुदा, हमारा खुदावंद यसु नासरी बचाने के लिए वहां पर मौजूद होता है। आज हमने 3 बातों पर गौर किया। पहली बात, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा। जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा। ये अथॉरिटी ईमानदार लोगों के पास है, खुदा के लोगों के पास है। दूसरी बात, 2 शख्स जमीन पर इत्तेफाक करें तो वो मेरे बाप की तरफ से हो जाएगी। हमें इत्तेफाक करने की जरूरत है, हमें एक होने की जरूरत है, हमें यूनिटी में रहने की जरूरत है, हमें मुत्तहिदा होने की जरूरत है। जब हम एक होंगे तो यसु नासरी हमारे लिए सब कुछ कर देगा। तीसरी बात, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मैं उनके बीच में मौजूद होऊंगा। यसु नासरी वाकया ही अपने कहने के मुताबिक अपने लोगों में मौजूद होता है। उसने फरमाया, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं दुनिया की इंतहा तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वाकया ही यसु नासरी दुनिया की इंतहा तक अपने लोगों के साथ रहता है, वफादार है, कभी छोड़ता नहीं, कभी हमसे दस्तबरदार नहीं होता, बल्कि हमेशा हमारे साथ रहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करें। सब सर खुदावंद की हजूरी में झुक जाए।